السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، حاضرین جلسہ، اس وقت ہم لوگ قرآن پاک کی نسبت سے یہاں جمع ہوئے. ایک چھوٹی سی شیشی اگر اس کے اندر قیمتی عطر آ جائے تو اس شیشی کو لوگ بڑا سنبھال کر رکھتے، اور جیسے ہی اس کے اندر سے عطر ختم ہوتا ہے اس کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا. ایک شیشہ بھی اپنی قدر عطر سے نسبت کے ذریعے کرا لیتا ہے، تو پیارے حبیب کا امتی قرآن پاک کی نسبت مل جائے تو اس کو عزت کیوں نہیں ہو. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو قرآن پاک کے ذریعے سے عزت بخشی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اتارا، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم قرآن پڑھیں تو پیارے حبیب آپ خاموش ہو جائے گی، اس کو سنا کیجیے. یہ قرآن پاک کا حق ہے، یہ قرآن پاک کا ادب. جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی جلدی پڑھ رہے تھے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، کہیں کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے. امت تک پہنچانا ہے، سارے لوگوں تک پہنچانا ہے. اس ذمہ داری پہ آپ اس قرآن پاک کو جلدی جلدی پڑھنے لگے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے جب ہم اس قرآن پاک کو پڑھیں تو آپ پڑھا مت کیجیے، خاموش ہو جائیں، سنا کیجیے. اس کی حفاظت کرنا تو میرے ذمہ ہے. اللہ کہتا ہم حفاظت کریں گے، آپ پریشان کیوں ہو رہے؟ اس کا ایک حرف چھوٹنے والا نہیں، اس کا آ اور ای چھوٹنے والا نہیں. یہ ذمہ داری ہماری. آپ قرآن پاک کو سنا کر معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی جب تلاوت ہو تو سارے لوگوں کو سننا چاہیے. یہ نہیں گاڑی میں قرآن پاک کی تلاوت لگا لی اور باتیں کر لی، گھر میں قرآن پاک کی تلاوت لگا لی اور آپس کی باتیں ہو رہی، جلسے میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے اور ہم لوگ اپنی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. یہ قرآن پاک کا حق ہے جس کو خود پروردگار عالم نے ذکر کیا. جب ہم تلاوت کریں، معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو لے کے آ رہے ہیں اصل تو تلاوت اللہ کر رہا ہے. حضرت جبرائیل کے اندر سے آواز نکل رہی. جس طرح ہم موبائل سے بات کرتے ہیں تو آواز تو موبائل سے نکلتی ہے لیکن بولنے والا کوئی اور ہوتا ہے، یہ واسطہ ہوتا ہے بیچ میں. حضرت جبرائیل علیہ السلام واسطہ ہیں اور اللہ خود تلاوت فرما رہا ہے. اس قرآن پاک کی تلاوت کو سننے کے سلسلے میں ہم لوگ غفلت کر رہے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، استاد آ گیا، ہم قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ کر استاد کے لیے کھڑے ہو گئے. نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں. حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ تشریف جلسے میں لا رہے تھے حیدرآباد میں، اور جیسے ہی آپ سیڑھیوں تک مسجد کے آئے قرآن پاک کی تلاوت شروع ہو گئی. حضرت وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئے. کہیے قرآن پاک کی تلاوت ہو اور میں آگے بڑھوں، لوگ میری طرف متوجہ ہوں، میں مجرم ہوں گا. وہیں بیٹھ گئے سیڑھیوں پر،
اور جب قرآن پاک کی تلاوت ہو گئی آپ نے مزے لے لے کر اس کی تلاوت کو سنا، اور جب تلاوت مکمل ہوئی تب جلسے کے اندر تشریف لائے۔ کیا ادب ہے! ان اکابرین نے ادب کو سیکھا ہے اور امت کو سکھایا ہے۔ اس لیے ایک تو اس کا حق یہ ہے کہ سنا جائے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میں جب امام تلاوت کرے تو سارے مقتدیوں کو سننا چاہیے، یہ نہیں کہ امام بھی پڑھ رہا ہے تم بھی پڑھ لے۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور تم سن نہیں رہے، تم بھی پڑھ لے۔ یہ قرآن کا حق ہے، خاموش ہو کے سنو۔ امام سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے، تم سب کو سننا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، کان لگانا۔ ثم ان علینا بیانا، یہ تو الفاظ ہوئے، اور الفاظ کے پھر معانی ہوتے ہیں، لیکن الفاظ کے ساتھ ایک چیز اور ہے، اللہ نے جیسے پڑھ کے بتایا ہے ویسے ہی پڑھنا، اس میں بھی رد و بدل نہیں کرنا ہے۔ ہم قرآن پاک تو پڑھ رہے ہیں لیکن حروف کی ادائیگی نہیں ہو رہی۔ اللہ نے جیسا پڑھ کے بتایا، سارے جہان کے سرتاج نے جیسا صحابہ کو سکھایا، ہم ویسا تلاوت نہیں کر پا رہے۔ قاری صاحب پڑھ رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ حرف کیسے نکل رہا، عین کہاں سے نکلے گا، قاف کہاں سے نکلے گا، شین کہاں سے نکلے گا۔ اس کا پڑھنے کا انداز بھی اللہ ہی نے سکھایا ہے، اور اس انداز کو ہم بھولتے جا رہے ہیں، ہم اس سے روگردانی کر رہے ہیں۔ الحمد، اس میں بڑی ہاں ہے، اس کو جب ادا کیا جاتا ہے تو گرم ہوا نکلتی ہے۔ الحمد، گرم ہوا، ہاتھ لگا کے۔ اور الحمد چھوٹی ہاں، اس میں ٹھنڈی ہوا آئے گی منہ سے۔ زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا اگر ہم نے ویسے تلاوت نہ کی جیسی اللہ نے ہم کو بتائی۔ الحمد، اس کے معنی ہوں گے اے اللہ جتنی تعریفیں ہو رہی ہیں، چاہے میری ہو، چاہے بولنے کی ہو، چاہے گلے کی ہو، چاہے طاقت کی ہو، چاہے خوبصورتی کی ہو، چاہے عمارتوں کی ہو، چاند کی ہو، سورج کی ہو، آسمان کی ہو، زمین کی ہو، جتنی بھی تعریفیں ہو رہی ہیں اے اللہ سب اصل تو آپ ہی کی تعریف ہے، اگر آپ نہ ہم کو بناتے تو کیسے بن جائے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں آپ ہی کی ہو رہی ہیں، ہماری نہیں ہو رہی، ان چیزوں کی نہیں ہو رہی۔ عقل دینے والا اللہ، فہم دینے والا اللہ، گلا دینے والا اللہ، ابھی نزلہ ہو جائے سب پتہ چل جائے گا کتنا اچھا بولنے والے، 2 منٹ میں قدر معلوم ہو۔ یہ اللہ کی تعریف ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب الحمد بڑی ہاں سے بولا جائے۔ اور اگر ہم نے الحمد کہہ دیا، عام طور سے عوام پڑھ رہی، جو نہیں سیکھ رہے ہیں، مدرسوں میں نہیں آ رہے ہیں، جو قاریوں کے پاس نہیں آ رہے ہیں، گھروں میں پڑھ لے رہے ہیں، صحیح جو پڑھانے والا ہے اس سے نہیں پڑھ رہے، تو وہ الحمد کی جگہ الحمدللہ رب العالمین الحمد کہیں گے۔ اس کے معنی ایک ہیں ساری کمزوریاں اے اللہ تجھ میں، تمام کمزوریاں، ایک بھی کمزوری اللہ کے اندر نہیں ہے، اور کہنے والا الحمد کہہ رہا ہے کہ ساری کمزوریاں اللہ تیرے اندر۔ کتنا بڑا جرم ہو جائے گا جب ہم اس کو اس انداز سے پڑھیں گے، لیکن عوام دیکھ رہا ہوں کہ اس طرف راغب نہیں ہو رہی ہے۔ نماز کے اندر قرآن پاک کا صحیح پڑھنا فرض ہے، اگر غلط پڑھا جس سے معنی بدل جائیں نماز ٹوٹ جاتی۔ اپنا قرآن پاک چیک نہیں کرایا جا رہا، بلڈ پریشر چیک کرا رہے ہیں، آنکھیں چیک کرا رہے ہیں، شوگر چیک کرا رہے ہیں، ایک ایک چیز بدن کی چیک کرا رہے ہیں، لیکن قرآن پاک چیک کرانے والے بہت کم نظر آئے۔ کہ جو قاری صاحب کے پاس ہے، حافظ صاحب کے پاس آئیں کہ میری سورہ فاتحہ چیک کر لیجئے، کہیں کوئی کمی تو نہیں آ گئی ہے جس سے سارے معنی زمین سے آسمان کی طرف آ رہے؟ اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سب لوگ چیک کرائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ یہ دوسرا حق ہو گیا۔ تیسرا حق ہے کہ اس کے معانی کو سیکھنا، اللہ کیا حکم دے رہا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ کیا ہم سے چاہتا ہے، قرآن پاک میں کیا کیا کہا جا رہا ہے۔ اس وقت ایک فتنہ چلا ہے
اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا ضروری ہے، بالکل ضروری، لیکن وہ کہتے ہیں کہ عربی پڑھ لو اور قرآن پاک کا ترجمہ کر لو، انت مانے تو، انتم مانے تم، آ جاؤ ترجمہ کر لو قرآن پاک۔ چاروں طرف ایک یہ فتنہ چل رہا ہے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا ثم ان علینا بیانا، اس کا ترجمہ بھی ہم ہی بتائیں گے، اس کی تفسیر بھی ہم ہی کریں گے۔ دنیا میں اللہ کے حبیب کو بھی اختیار نہیں کہ آپ اس کے معنی بتا دیں اور اس کی تفسیر کر دیں، اللہ بتائے گا، وہی امت کو بتایا جائے۔ اللہ نے بتایا، پیارے حبیب نے وہی صحابہ کو بتایا۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ۔ اللہ جلال میں آ جاتا ہے ایسے موقع، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ہیر پھیر کر اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دے۔ جو اللہ کہہ رہا ہے وہی امت تک پہنچائی جائے۔ لیکن ہاں آج کل بہت غفلت ہو رہی ہے، عربی سیکھ کر لوگ ترجمہ کر رہے ہیں، عربی سیکھ کر لوگ ترجمہ کر رہے ہیں قرآن پاک کا اور پڑھا رہے ہیں۔ عربی سیکھنے والے کیا، صحابہ کرام کی تو مادری زبان عربی تھی، وہ نہ سمجھ سکے تو ہم کہاں سے سمجھ جائیں گے عربی پڑھ کر کے؟ ان کی تو مادری زبان عربی تھی، وہ نہیں سمجھ پائے۔ کتنی جگہ پر مطلب کچھ تھا اور سمجھ کچھ بیٹھے۔ اللہ نے بتایا کہ نہیں، یہ معنی نہیں ہے، اس کے معنی یہ تمام قادیانی اور یہ تمام عیسائی قرآن پاک کا ترجمہ لوگوں سے کہتے ہیں پڑھو اور اس کا ترجمہ دیکھو، اور دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو رفع ورفعنا لک ذکرک، اللہ کے حبیب کے لیے بھی آیا ہے، اور بر رفعہ اللہ الیک، حضرت عیسیٰ کے لیے بھی آیا ہے۔ تو رفعنا دیکھو حضور کا کیا معنی ہے بلندی کے، نام بلند کرنا، مرتبہ اونچا ہونا، یہی تو معنی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کا بھی یہی معنی ہے کہ ان کا مرتبہ اللہ نے بلند کیا۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ حضور کو رفعنا لک ذکرک کے معنی کہاں ہیں کہ زندہ حضور کو آسمان پر اٹھا لیا؟ تو یہاں تم کیسے ترجمہ کرتے ہو رفع کا کہ حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا؟ یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ ترجمہ عربی سے ہم کو سکھاتے ہیں اور اس طرح ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈال دیتے۔ یہاں پر رفع کا اللہ نے ترجمہ بتایا ہے کہ ہم نے زندہ ان کو آسمان پر اٹھایا، ترجمہ وہی یہ کیا جائے گا، اور یہاں ورفعنا کا پیارے حبیب کا جو ترجمہ اللہ نے بتایا وہ کیا جائے۔ ایک ہی لفظ ہوگا، ایک جگہ معنی کچھ ہوگا، دوسری جگہ معنی کچھ ہوگا۔ اس لیے اس فتنے سے بھی بچا جائے، ہوشیار رہا جائے، اور کسی کے دہکاوے میں اور اس فتنے میں مبتلا نہ ہوا جائے۔ یہ حفاظ کرام دستار فضیلت، یہ حفاظ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی فوج ہے۔ دشمنان اسلام کہتے ہیں کہ صحابہ نے قرآن کو بدل دیا تھا، اس میں حضرت علی کا نام تھا، حضرت حسن کا نام تھا، حضرت حسین کا نام تھا، اور صحابہ نے اس کو نکال دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر صحابہ نے ان کو نکال دیا تو تمہیں نکالنے کے لیے کس نے روکا ہے؟ تم بھی تو بدل سکتے ہو۔ اس وقت تو انٹرنیٹ نہیں تھا، اس وقت تو کمپیوٹر نہیں تھا، اس وقت تو موبائل نہیں تھے، اس وقت تو سارا نظام نہیں تھا۔ جب وہ بدل سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں بدل سکتے ہو؟ آؤ بدل کے دکھاؤ۔ چیلنج تو قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ جو مدرسوں کے اندر فوج تیار کی جاتی ہے، یہ اسی انداز کی فوج ہے۔ یہ کھڑے ہو کر اعلان کرتی ہے، کوئی مائی کا لال بدل کے دکھائے، ہم کو اللہ نے یہاں تیار کر دیا ہے مدرسے کے اندر، ہم نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا ہے، آؤ کوئی ای کیا او کر کے تو دکھلائے۔ یہ فوج تیار کھڑی ہوئی، ہرگز کوئی بدل نہیں سکتا۔ اگر ابا قرآن پاک تراویح میں سنا رہے ہیں اور ان کا بیٹا پیچھے کھڑا ہوا ہے جو حافظ ہو چکا ہے، وہ ابا کو بھی چلنے نہیں دے گا کہ وہ آ کو ای پڑھ کے دکھا دے۔ جو اپنے باپ کو نہیں بخشے گا وہ دنیا کے کسے بخشے؟ آؤ بدل کے دکھلاؤ۔ یہ اللہ نے یہ نظام بنایا ہے جو مدارس اس نظام کے تحت ان بچوں کو تیار کر رہے ہیں تاکہ پوری دنیا کو چیلنج کریں، آؤ جس کی ہمت ہو بدل کے دکھاؤ۔ صحابہ کو کہتے ہو بدل دیا؟ ہرگز کوئی صحابی قرآن پاک کو بدل نہیں سکا،
اللہ نے جیسا نازل کیا تھا صحابہ نے ویسی اس کی حفاظت کی اور آگے والوں تک پہنچا دیا ہے. اور وہ ہوتے ہوتے آج ٹانڈا کے اندر بھی ہمارے مدرسوں میں جگہ جگہ وہ قرآن پاک بچوں کے سینے میں آ رہا ہے. اور وہ ساری کتنے بچے ہوں گے شہر میں، لیکن بچے اسٹیج پر لائے جاتے ہیں، اعزاز کیا جاتا ہے، پگڑی باندھی جاتی ہے، دستار باندھی جاتی ہے کہ یہ ہیں وہ، دیکھو فوجی تیار ہو چکے ہیں، سارے دنیا والوں دیکھ لو انہیں. یہ حفاظت کے لیے اللہ نے ان کو کھڑا کیا ہے. اللہ کا فضل. تو ایک تو ہوا اس کے الفاظ پڑھنا، پھر صحیح پڑھنا، پھر اس کے معانی کو سیکھنا. ہم کو پتہ ہی نہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن پاک. قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک آیت ذہن میں آئی، اللہ نے جنتیوں کی صفت بیان کی ہے. جنتیوں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. کھانا کھلانا جنتیوں کی صفت. جو جنتی ہے وہ کھانا کھلایا کرتا. اور کیسے کھانا کھلاتا ہے؟ خالی کھانا کھلانا صفت نہیں ہے، ساتھ میں شرط لگی ہوئی ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. اللہ کی محبت میں کھانا کھلائے. اللہ کی محبت کسے کھلاتا ہے؟ ان لوگوں کو بھی کھلاتا ہے جن سے بدلے کی کوئی امید نہیں ہے. یتیم کو کھانا کھلا دیا، یہ بیچارہ کیا بدلہ دے گا، اس کے پاس تو خود پیسہ نہیں ہے. یتیم. قیدی کو کھانا کھلا دیا، بیچارہ یہ کیا بدلہ دے گا، کوئی امید نہیں. اللہ تبارک تعالی نے ذکر کیا لوجہ اللہ، اللہ کے لیے صرف کھانا کھلاتا ہے، اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتا ہے. اور یہ کھانا کھلانا آج ختم ہوتا جا رہا ہے. دیغیں تو بڑی بڑی نظر آ رہی ہیں، لیکن اس شرط پر کھانے کھلانے والے ختم ہوتے جا رہے. پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی ایک کھانا مقرر فرما دیا. جو بچہ پیدا ہو 7ویں دن اس کی طرف سے کھانا کھلایا جائے، اس بچے کی طرف سے. جنتیوں کی صفت ہے، بچپن سے ہی چالو. یہ اللہ کے حبیب کا امتی ہے، یہ بچہ بھی کھانا کھلائے جو 7 دن کا ہے. یہ 7 دن کا بچہ کھانا کھلا رہا ہے، گوشت کھلا رہا ہے، بکرے کا گوشت کھلا رہا ہے. اور کس انداز سے کھلا رہا ہے؟ اس کو بدلہ نہیں چاہیے. اگر تم اسے گوشت کھلانا چاہو گے یہ نہیں کھا پائے. یہ ابھی ذائقہ بھی نہیں جانتا، گوشت بھی نہیں پہچانتا، شکل نہیں جانتا، لیکن کھانا کھلا رہا. 7ویں دن، جی ہاں 7ویں دن بچے کو سبق پڑھا دو کہ خود نہیں کھانا ہے، دوسروں کو کھلانا ہے. بچہ کھا نہیں سکتا، جانتا ہی نہیں ہے کھانا، لیکن دوسروں کو کھلا رہا ہے. جب یہ گوشت 250 گرام لے کر کے کسی رکشے والے کو، کسی سڑک کے کنارے صفائی کرنے والے کو، کسی غریب کو لے جا کر کے دیتا ہے، یہ 250 گرام گوشت ہے، کس کی طرف سے کاہے کا ہے؟ بکرے کا. بقرعید پہ ملا تھا، اس کے بعد سے تو بکرے کا گوشت دیکھا ہی نہیں تھا. کیسے لے آئے؟ ہمارے بچے کی طرف سے دعوت ہے. کتنا بڑا ہے بچہ؟ 7 دن کا ہے. 7 دن کا بچہ اور دعوت کر رہا ہے. ہاں، یہ سارے جہان کے سرتاج کا امتی ہے. یہ بچپن سے ہی کھانا کھلانا شروع کرتا ہے اور مرتے دم تک کھلائے گا، اور بچپن سے کھلائے، اور اس کا بدلہ نہیں چاہے گا. یہ کھلایا جا رہا ہے اس کی طرف سے. تم چاہو جا کے اس کو بدلہ دیا ہو، اس کی دعوت کر دو، تم نہیں کر سکتے دعوت. وہ کھانا نہیں جانتا ہے، کھلانا جانتا. کیا طریقہ ہے سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہم نے اس ساری چیزوں کو مٹا دیا، ختم کر دیا. کون عقیقہ کر رہا ہے اس انداز سے؟ 7ویں دن تو اٹھا کے چھوڑ دو. میں دیکھ رہا ہوں 10 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں عقیقے ہو رہے ہیں. 7ویں دن تو بھول گئے، اچھا خاصا پیسہ موجود ہے، لیکن رشتہ دار نہیں جمع ہو پائیں گے 7ویں دن. ہم عقیقہ نہیں کریں. رشتہ داروں کو جمع کرنا ہے، برادری کو جمع کرنا ہے، ملنے والوں کو جمع کرنا ہے. یہ عقیقہ کیسے ابھی کر دیں ہم 7ویں دن، جب تک کہ سارے لوگ جمع نہ ہو جائیں؟ یہ پیارے حبیب کا طریقہ زندہ ہو رہا ہے.
کیوں بھائی سارے لوگوں کو جمع کیوں کر رہے ہو؟ یہاں کے شہر میں غریب نہیں رہتے؟ شہر میں تمہارے رشتہ دار نہیں رہتے؟ شہر میں لوگ نہیں رہتے؟ تم انہیں کھانا کیوں نہیں کھلا رہے؟ ارے صاحب جب گھر والے جمع ہوں گے، خاندان جمع ہوگا، تو پھر ساتھ میں کچھ لفافہ بھی تو آئے گا، کچھ گفٹ بھی تو آئے گا، نظر کہیں اور لگی ہوئی۔ شام کو حساب ہوتا ہے 2 بکرے کتنے کے آئے؟ 24,000 کے۔ کھانے میں کتنا خرچہ ہوا؟ 6,000، 30,000 ہو گیا۔ ذرا لفافے کھولو، گفٹ کھولو، کیا کیا آیا ہے؟ گنا گیا تو 30,000 خرچہ ہوا اور 50,000 آ گئے تو کہتے الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ کہنے کا وقت؟ جرم ہے اس وقت الحمدللہ کہنا۔ بچپن سے ہم نے بچے کو بھیکاری بنانے کا فیصلہ کر لیا کہ جب تک کوئی 2 روپے نہیں دے گا، 100 کا نوٹ نہیں دے گا، ہم کھانا نہیں کھلائیں گے۔ یہ بچہ مانگنے والا بن گیا، ہم نے اس بچے کو بھیکاری بنا دیا اور سارے جہان کے سرتاج کی چیزوں کو ہم نے گھر سے نکال۔ اگر 1 روپیہ بھی آپ نے وصول کر لیا تو صدقہ کہاں رہ گیا؟ صدقہ کہاں رہ گیا؟ تو بزنس ہو گئی۔ آپ نے پیسے وصول کر لیے۔ کتنوں کے عقیقے ایسے ہو رہے ہیں آج سب کچھ گڑبڑ ہوتا چلا جا رہا۔ کچا گوشت تقسیم کر دیجئے۔ آپ نے گھر کچا گوشت پہنچا دیا، لفافہ کہاں آئے گا؟ لفافہ تو جب آئے گا جب پکا کھلاؤ گے بلا کے دروازے پہ۔ کچا گوشت تقسیم کر دیجئے اللہ کے لیے، لوجہ اللہ۔ اللہ اس سے خوش ہوگا اور یہ میرا بچے کی تربیت صحیح ہو جائے گی، یہ میرا بچہ کھلانے والا بن جائے گا، ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنے۔ پھر ایک کھانا آتا ہے جوانی کا، جب تمہارا بچہ جوان ہو جائے پھر کھانا کھلاؤ۔ یہ کھانا کون سا ہے؟ لڑکا جوان ہو گیا، حضرت الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، اللہ کے حبیب نے شادی ہو گئی کہ جی ہاں ہو گئی؟ ولیمہ کیا کہ ولیمہ تو نہیں کیا؟ کھانا نہیں کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، جب اللہ کے حبیب کے بعد مشورہ ہو رہا تھا خلیفہ کسے بنایا جائے تو ان کا نام بھی پیش کیا گیا تھا۔ اتنا جلیل القدر صاحب۔ جاؤ کھانا کھلاؤ، ایک بکری ہی کاٹ دو، جاؤ۔ فخر نہیں، لوگوں کو اکٹھا کر کے نام نمود نہیں، جتنا ہے اتنا کھلا دو۔ انہوں نے جا کے کھانا کھلایا۔ کیا بہترین طریقہ ہے، ایک پلی پلائی لڑکی لے کر کے آئے ہو جو 18 سال کی، 20 سال کی، 22 سال کی، جس پر تم نے 2 روپے خرچ نہیں کیے، نہ کپڑے پر، نہ علاج پر، نہ کھانے پر، نہ پینے پر۔ پالا دوسروں نے، کپڑے دوسروں نے بنائے، سارا کام دوسروں نے کیا۔ پلی پلائی لڑکی تمہارے گھر آ گئی اور لڑکی تمہیں پلی پلائی مل گئی، اس سے زیادہ شاندار کیا کام ہوگا؟ تم نے شکرانے میں کھانا نہیں کھلایا؟ کھانا کھلایا۔ ایک یہ کھانا کتنا شاندار کھانا۔ بہت سے کھانے ہیں قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے، میں ادھر نہیں جا رہا، میں مختصر وقت میں مختصر بات بتائی دے۔ لڑکے کی شادی پہ حدیث ملتی ہے کھانا کھلاؤ، لیکن لڑکی کی شادی پر کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ کسی نے آ کے کہا ہو کہ میری بیٹی کی شادی ہو گئی اور اللہ کے حبیب نے یوں ارشاد فرمایا ہو کہ کھانا کھلایا، جاؤ کھانا کھلاؤ۔ ایک رو رہا ہوتا ہے، ماں بھی رو رہی ہوتی، باپ کو یاد آ رہا ہوتا ہے کہ بچپن سے اس نے مجھے آرام پہنچایا ہے، میرے کپڑے دھل دھل کے اس نے پریس کیے ہیں، مجھے گرم گرم کھانا کھلایا ہے، میری ایک ایک آہ کا خیال کیا ہے، میرے ہر آرام کا خیال کیا ہے۔ آج کے بعد یہ چلی جائے گی، کل مجھے کون پوچھے گا؟ یہ ابا کہنے والی، یہ ابا ابا کہہ کے پکارنے والی، اس کی آوازوں کو سننے کے لیے کان ترس جائیں۔ اس باپ کا منظر کچھ اور ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو۔ ماں سوچ رہی ہوتی ہے، اس کوکھ سے نکلی، اس گود میں پلی، ہمارے پاس رہی، ہر وقت اس نے میری آرام کا خیال کیا۔ اماں آپ بیٹھیے، کھانا میں پکاتی ہوں، اماں آپ بیٹھیے، جھاڑو میں لگاتی ہوں، اماں آپ بیٹھیے، سارے کام میں کرتی ہوں۔ اس نے صبح سے لے کے شام تک 22 سال تک آرام پہنچایا ہے۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک آج ہم سے رخصت ہو رہی۔ ماں کا بھی منظر دوسرا ہوتا ہے۔ سگا بھائی جیسے ہی باہر سے آئے، سب سے پہلے بہن پوچھتی تھی، بھیا پانی پی لو، بھیا کھانا کھا لو، بھیا چائے پی لو۔ یہ اپنی بہن سے رازداری کی باتیں کرتی تھی۔
دوسری بہن کو دکھ ہوتا تھا اس بہن سے کہہ لیتی تھی، ہر ایک غم زدہ ہے، ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو کا سیلاب ہے کہ کل سے میں کس سے اپنا دکھ کہوں گی، یہ بھائی کہتا ہے کل سے مجھے کون پوچھے گا، یہ بھیا کہنے والا کون رہے گا، یہ کل سے ہم سے رخصت ہو جائے گی، یہ سارے لوگ غم زدہ ہیں۔ فرمایا جہاں آنسوؤں کا سیلاب ہو، جہاں لوگ رو رہے ہوں، وہاں کھانا نہیں کھایا جاتا۔ کیا ہمدردی ہے، کیا سارے جہان کے سرتاج کا لیا ہوا طریقہ ہے، آنسوؤں میں کھانا کھاؤ۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک شخص نے کہا مولوی صاحب کھانا کھا لیجئے۔ میں نے کہا بھی کیسا کھانا ہے؟ کہ میری بیٹی کی شادی ہے نا۔ میں نے کہا سچ سچ بتاؤ گے میں کوئی بات پوچھوں؟ کہ بالکل بتاؤں۔ یہ بتاؤ تم نے کھانا کھا لیا؟ تو لڑکی کا باپ کہتا ہے مولوی صاحب آج ہمارے حلق سے لقمہ کہاں اترے، میرا تو سب کچھ اجڑ رہا ہے، میرا تو سب کچھ ویران ہو رہا ہے، آج یہ لقمہ میرے حلق سے کہاں اترے گا؟ تو میں نے کہا تم نے کیا مجھے ظالم سمجھا تھا، اس لیے تم نے مجھے روکا ہے کہ تمہارے حلق سے لقمہ نہ اترے اور میں پیٹ بھر لوں گا؟ تم نے اتنا ظالم مجھ کو سمجھ کے روکا، تمہاری نظر اسی بات کے لیے مجھ پر پڑی۔ تو اس نے ایک آہ بھری اور کہنے لگا مولوی صاحب 1000 لوگ کھانا کھا کے چلے گئے، جو آیا وہ یہی کہتا ہوا آیا گاڑی چھوٹ جائے گی جلدی دو، نوکری پہ جانا ہے جلدی دو، دکان کھولنی جلدی دو، ہر شخص کھانا مانگتا ہوا آیا، کسی نے بھی مجھ سے میرے کھانے کے بارے میں نہیں پوچھا۔ آپ پہلے ہو جس نے میرے کھانے کے بارے میں سوال کیا ہے، میں کیوں نہیں سوال کروں؟ اگر یہ کھانا تمہارا کھلانے کا ہوتا تو سارے جہان کے سرتاج اس کا اشارہ فرماتے، اللہ کے حبیب نے تمہارا خیال کیا ہے، میں کیسے تمہارا خیال نہیں کر سکتا ہوں؟ تمہاری تو سب کو یقیناً گھر اجڑ رہا ہے، ویران ہو رہا ہے، تمہارے حلق سے یقیناً لقمہ نہیں اترے گا، میں کیسے تمہارے سامنے پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں گا؟ ہرگز نہیں کھا سکتا ہوں۔ یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا ہے کہ باپ بھوکا ہو اور میں کھانا کھا لوں، ماں بھوکی ہو عورتیں کھانا کھا لیں، بہن بھوکی ہو سارے لوگ آ کے محلے کی عورتیں کھانا کھا جائیں، یہ کون سا ضمیر ہے؟ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی ہے، انہوں نے قرآن پاک کے معنی نہیں سیکھے ہیں، انہوں نے قرآن پاک کا وہ درد جو ہر امتی کے دل میں اللہ نے پیارے حبیب کے امتیوں کے دل میں ڈالا ہے، وہ دل مردہ ہوتا جا رہا ہے، وہ دل بجھتا جا رہا ہے۔ تم کھاؤ نہ کھاؤ ہمیں کھلاؤ، تم کھاؤ نہ کھاؤ ہمیں کھلاؤ، تم بھوکے رہو بلا سے رہو ہمیں کھانا دو۔ اور وہ لڑکی والا بھی صرف کھانا اس لیے بلا بلا کے کھلا رہا ہے کہ میری لڑکی تو جا ہی رہی ہے، سب کچھ تو لٹ رہا ہے، کم سے کم یہ کھانا کھا کے ان کی زبانیں بند ہو جائیں کہ میری بیٹی کو نہ ستائیں، میری بیٹی کو سکون سے رکھیں، میری بیٹی پر کو آنچ نہ آنے دیں، یہ لڑکی کو حوالے کر رہا ہوں۔ اے لوگوں تم جتنا چاہو لے آؤ، جتنے مہمان چاہے لا کے ہمارے دروازے پر پٹک دو، میں ہر ایک کو کھلاؤں گا، ہر ایک کو خوش کروں گا، بس میری بچی کو ذرا سکون سے رکھنا، میری بچی کو تکلیف نہ دینا۔ یہ وہ درد کا کھانا ہوتا ہے، یہ وہ رشوت کا کھانا ہوتا ہے، لیکن لوگ ہیں کہ انہیں کوئی اس کی فکر نہیں ہے۔ آج منظر کون سا ہے؟ انہیں صرف کھانا اور روٹی سے مطلب۔ پیارے حبیب کے امتی جب اس کو سن لیں تو اس کے بعد ان کا ضمیر جاگ جانا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو آج کے بعد ان آنسوؤں پر اپنا دسترخوان لگا ہوا نہیں لگائیں گے اور اس پر جا کر کھانا نہیں کھائیں گے؟ ولیمے کا کھانا کھاؤ، کوئی کہتا ہے چلو دوسرے دروازے پہ کھانا کھانے کے لیے، کہ تو میرا ضمیر مرا ہوا نہیں ہے، اپنے دروازے پہ کھلانا ہو کھلا دو، دوسروں کے دروازے پر دعوت کرنے کا تمہیں کیا حق ہوتا ہے؟ اور پھر وہ دروازہ جہاں لوگ رو رہے ہیں، وہ دروازہ جہاں سسکیاں ہیں، وہ دروازے جہاں رونا اور چیخنا ہے، تم اس دروازے پہ لے جا کے ہمیں کھانا کھلاؤ؟ ہرگز ہم نہیں کھا سکتے۔ کتنے لوگ ہیں ایسا کہہ دیں گے دعوت کرنے والوں کو؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں گے؟ بھائی جہاں دعوت ہو اس انداز کی آنسوؤں کی، وہاں کتنے لوگ کھانا کھا لیں گے جا کر کے؟ ان کا دل درد کو محسوس کرنا چاہیے۔ کسی رونے والے کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے، کسی رونے والے کے ساتھ ایسا انصاف نہیں۔ جو بھوکے ہوں وہاں کھانا نہیں کھانا ہے، وہاں کھلانا ہے۔ جب باپ کھانا کھائے تب کھانا کھائیے، اس سے پہلے کیسے کھا لیں جب سب لوگ بھوکے؟ حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ ہماری بہن کا نکاح پڑھانے کے لیے تشریف لائے تھے، اور تشریف لانے کے بعد والد صاحب نے دسترخوان لے ہاتھ میں نہیں، 250 کلومیٹر دور سے آئے تھے، فوراً کھانا چاہیے تھا، حق تھا، کوئی منع نہیں تھا، لیکن فرمایا نہیں، پہلے رخصتی کرو، جو 3 مہمان آئے انہیں کھانا کھلاؤ۔ 3 لوگ آئے تھے، انہیں کھانا کھلایا گیا، پھر اس کے بعد کہا رخصتی کرو،
جب رخصتی ہو گئی تو حضرت نے فرمایا باپ کو بلاؤ، بھائیوں کو بلاؤ، ہم سب کو حضرت نے بلایا، دسترخوان لگایا، اس کے بعد پہلے والد سے کہا کہ کھاؤ، میرے سامنے کھاؤ۔ جب والد صاحب کو کھاتا دیکھا، لڑکی کے بھائیوں کو کھاتے دیکھا، تب حضرت نے لقمہ اٹھایا۔ 250 کلومیٹر کا سفر ہے، کھانا کھانے میں کون روکتا انہیں؟ کون سا مسئلہ یہاں پر پیش آ سکتا ہے؟ نہیں، فرمایا جب باپ کھانا کھائے گا تب کھاؤں گا، اس سے پہلے نہیں کھاؤں گا۔ یہ اکابرین ہیں جنہوں نے کر کے دکھلایا ہے۔ یہ درد ہر شخص کے دل میں پیدا ہونا چاہیے اور اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اس جلسے کا اور مدرسے کا مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھیں، اس کے مطالب کو سیکھیں، اور جو درد اللہ ہمارے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے وہ دل ہمارے دل ہے، وہ دل بن جائے۔ ساری کام آسان ہے، کوئی بھی ڈگری حاصل کر لو، لیکن دل بن جائے یہ بڑا مشکل کام ہے۔ دل بننے کے لیے وقت چاہیے، اولیاء کرام چاہیے، تب وہ درد پیدا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ عہد کرتے ہیں، انشاءاللہ ایسا آئندہ تو نہیں کریں گے بھائی، انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب